اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنگ احد کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے ایک چوک کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا کہ وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے جب جو ہے خالد بن ولید اور اکرمہ یہ دونوں پیچھے سے آگے درہ سے حملہ کر دیے تو اس میں جو ہے نقصان ہو گیا اور مسلمانوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور مسلمانوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، ان کے دل اکھڑ گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ دشمنوں نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ مسلمانوں میں مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی۔ بڑے بڑے دلوروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ کچھ تو خود ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا، لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے ابھی بلند تھے، جو ایمانی جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، اوپری جاں بازی سے لڑتے رہے۔ جو ہمت ہار چکے تھے انہیں وارتے رہے۔ وہ کہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، رب کا جو پیغام تھا اسے پہنچا دیا، اب تم اس دین کی حفاظت کرو اور اس کے لیے جنگ کرو۔ اللہ تو زندہ ہے، اس کے لیے تو کبھی موت نہیں ہے۔ یعنی وہ افواہ پھیل دی مسلمانوں کے اندر کی، تو کچھ مسلمان جو ہے کہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہم کیا جنگ لڑیں گے۔ تو اس میں جو سمجھدار مسلمان تھے تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو ہم اس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ڈھارس بتائی۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابتری پھیل چکی تھی، جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا۔ ادھر دشمنوں کا سارا دباؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ راستہ بہت حد تک صاف تھا۔ دشمنوں کے ایک جھنڈ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، بے تحاشا تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے میں تیر چلا رہے تھے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ ارد گرد چند جانثار بھی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے، اپنی ہاتھوں اور پیٹھوں پر تیر اور تلوار روک رہے تھے۔ کچھ جانثار مقابلے میں مصروف تھے، بے تکان تیر برسا رہے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے، وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز انہوں نے لگ بھگ 1000 تیر برسائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلائے جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور تیر انداز تھے، وہ بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر ڈھال بن گئے تھے، اب جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، ایک ہاتھ کٹ کر الگ بھی ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں ایک بدبخت یعنی اسی بیچ دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے دائرے میں لیے ہوتے اپنی حفاظت میں، چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار بہت سخت تھا، خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک پر چبھ کر رہ گئیں۔ ایک دشمن نے دور سے پتھر پھینکا، پھر پتھر آ کر چہرہ مبارک پر لگا، آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے، ہونٹ لہولہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا، دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرات سے 2-4 تھے، ادھر مسلمان بدحواس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا۔ بات اصل میں ہوئی یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جس دشمن نے شہید کیا تھا اس کا نام بن قمیمہ تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، یعنی ملتے جلتے تھے۔
ابن قمیہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس نے مشہور کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ جو جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی تردید کر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، وہ لوگ خاموش رہے۔ ادھر دشمنوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ مارے گئے۔ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا تھی وہ پہلے پا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کی تکہ بوٹی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے۔ ڈھونڈنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا، وہ بے تابی کے ساتھ دوڑ کر لاشوں کو دیکھتا، پھر مایوسی کے عالم میں کہتا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش؟ محمد کی لاش تو دکھائی نہیں دیتی۔ ابو سفیان لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر نظر پڑ گئی۔ دیکھتے ہی غصے سے کھول اٹھا۔ اب اس بے رحم کا خونی نیزہ تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پاک جسم، وہ بے تحاشا ان کے جسم پر کچوکے لگاتے رہا اور ہونٹ چبا کر کہتا او غدار، بدر میں تو نے جو کچھ کیا تھا لے اس کا مزہ چکھ۔ ایک کافر تھا خلیس بن زیان، وہ پاس ہی کھڑا تھا، اس سے بے رحمی دیکھی نہیں گئی۔ ابو سفیان کو پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور چیخا لوگوں دیکھتے ہو ایک قریش کا سردار ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ یہ ابو سفیان چونک پڑا، بولا اور مجھ سے بڑی چوک ہوئی، اچھا دیکھو اس کا شور نہ کرو۔ پھر ابو سفیان خالد سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نہایت بے تابی سے ارے کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے؟ ان کی لاش کسی کے ہاتھ آئی یا اس سے زمین نکل گئی؟ کسی نے یوں ہی بے پرکی اڑائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی لاش، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے چکر میں ہیں؟ میں نے تو ابھی دیکھا کہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ خالد نے کچھ بے کیفی سے جواب دیا۔ آپ مسلمانوں کو یقین ہو چکا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھیں۔ ایک حضرت کعب رضی اللہ بن مالک کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ چہرے مبارک پر خود تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب کیا تھا؟ بے اختیار چیخ پڑے ارے مسلمانوں، اللہ کے رسول تو یہ ہیں، ارے مسلمانوں اللہ کے رسول تو زندہ ہیں۔ کون جانے یہ آواز کیا تھی؟ مسلمانوں کے لیے کسی سور قیامت سے کم نہ تھی۔ مسلمانوں میں ایک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے تھے، تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے، ہر طرف جانثار ٹوٹ پڑے، پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ سب سے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی، خطرات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ ابو عامر اوسی نے پہاڑ کے دامن میں کچھ کڑھے کھود رکھے تھے، مسلمان پھسل کر اس میں جا پڑے۔ اتفاق سے کڑھے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھسل گیا۔ علی رضی اللہ، طلحہ رضی اللہ نے آگے بڑھ کر دست مبارک تھام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھا لیا۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، فوج لے کر وہ بھی اوپر چڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ اور دوسرے چند صحابہ رضی اللہ کی نظر پڑ گئی، اوپر سے بے تحاشا پتھر برسائے اور وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینہ میں بھی پہنچ گئی، کون جانے وہاں کے مسلمانوں پہ کیا گزری۔ گھبراہٹ میں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے سنا تو بے قرار اٹھی، بدحواسی کے عالم میں وہ بھی دوڑ پڑیں، نہ جانے کس طرح پیارے باپ کے قدموں میں پہنچ گئیں۔ دیکھا تو ابھی تک چہرے مبارک سے خون جاری تھا، بے اختیار دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ سپر میں پانی بھر لائے، پیاری بیٹی باپ کے زخم دھونے لگی، بہت دھویا لیکن خون نہ تھما۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کٹر دشمن تھا ابی بن خلف، اس کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی زندہ ہیں اور غصے سے بے تاب ہو گیا، ننگی تلواریں ہاتھ میں لی، کچھ ساتھیوں کے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا اور غصے سے چیخ رہا تھا محمد کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گیا تو مجھ پہ جینا حرام۔ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی سے نیزہ لیا اور اس کے حلق میں ذرا سا کھونچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھونچنا تھا کہ اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی وقت وہ چیختا چلاتا واپس آیا اور تڑپ کر مر گیا۔ اس لڑائی میں یعنی جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والے میں کئی ایسے جانثار تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ انہی لوگوں میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تھے، انہی کو اللہ کے رسول نے لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر خدا۔ واسی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا جس نے آپ کو شہید کیا تھا، وہی آپ کا قاتل تھا۔ وہ ہند کے پاس پہنچا،
اسے اپنا کارنامہ بیان کیا اور انعام طلب کیا۔ اس نے کہا میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو مار دیا ہے، اب آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ ہندا تجھے میں اپنا یہ قیمتی ہار دوں گی، ذرا یہ تو بتا ہے کہاں؟ قواسی ہندا کو اپنے ساتھ لے گیا، اسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دکھائی۔ ہندا کا کلیجہ تو کھول ہی رہا تھا، دیکھتے ہی غصے سے بے قابو ہو گئی، جھک کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے ان کا جگر نکالا اور بے دردی سے لگی چبانے کہ کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہوئی مگر اسے نگل نہ سکی، مجبوراً اگل دینا پڑا۔ یعنی اس طرح کا سلوک ہے۔ اب اس نے گلے سے ہار اتار کر وحشی کو دے دیا، پھر اس نے قریش کی دوسرے عورتوں کو ساتھ لیا، جا کر مسلمانوں کی لاشوں کے ناک کان کاٹے اور ان پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ دشمن اپنی لاشوں کو دفن کر چکے تھے، اب انہوں نے مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان دوڑا ہوا پہاڑ کے دامن میں زور سے پکار کر کہا، مسلمانوں آج کا دن بدر کا دن کا جواب ہے، آئندہ سال پھر بدر میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ یہ کہتا ہوا لوٹ پڑا، ہماری فوج کے لوگوں نے تمہارے مقتولین کی ناک کان کاٹ لیے ہیں، میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس سے روکا، مجھے اس سے خوشی نہیں ہے لیکن کوئی رنج بھی نہیں ہے۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر لاشوں کو دفن کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پڑی، جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ درد بھرے الفاظ سنے گئے، اوہ میرے آنکھوں نے ایسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صفیہ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو اس بات سے تکلیف نہ ہوتی اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ چیز میرے بعد ایک مستقل رسم بن جائے گی، تو میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو یوں چھوڑ دیتا کہ نہ اسے چیل کوے اور درندہ کھا لے۔ بخدا اگر ان پر کبھی بس چلا تو ان کے 30 آدمیوں کو یہی قد بناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ہی ذہن مبارک میں آیت گونج رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا حضرت حمزہ کی شہادت دے کر، اور اس ہندا نے جو ہے اس طرح کا ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ تو جب یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی تو یہ آیت سورہ نحل آیت 126 سے 128 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گونجی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے ہی حق میں بہتر ہے، اور صبر کرو تمہارا یہ صبر اللہ کے ہی سہارے ہوگا۔ اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی ناخوشی سے ڈرتی ہیں اور جو نیک کردار کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گونج رہی تھی، چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھی، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے تو جنگ جیت لی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس درے پہ جو 50 صحابہ تیر انداز اکٹھا، مطلب کہ انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مسلمان قتل بھی کیے جائیں تو بھی اس درے سے مت ہٹنا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بے توجہی کی اور بات کو نہ مانے، جس کا نقصان اتنا سخت اٹھانا پڑا کہ آپ کے 2 داس شہید ہو گئے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک دشمن پہنچ چکے تھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ مگر اس کے بعد جنگ تو انہوں نے جیتی تھی مگر وہ دھوکے سے پیچھے سے آ گئے تھے، تو ایک چوک کی وجہ سے یہ سب نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ہمیشہ اپنے کمانڈر، اپنے سردار اور خاص طرح سے اللہ اور رسول کی باتیں جو بتا دی گئی ہیں، ہم کو کبھی کبھی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائی ہے، مگر ہماری عقل اس بات کو کب سمجھے گی یہ انسان کے اوپر ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتا دی ہے اس پر عمل کرنا ہے، آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور صبر کرنے کی طاقت عطا فرما، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔